جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹے جماعت نہم کی نظم نعت ہے، جو کہ بک میں دی ہوئی نمبرنگ کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے۔ تو چلتے ہیں جی نظم نعت کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نعت کہتے کس کو ہیں، یعنی ایسی نظم جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تحسین بیان کی جائے۔ تو یہ جو نعت ہے یہ لکھی ہوئی ہے امیر مینائی کی۔ امیر مینائی جو کہ ایک قادر الکلام شاعر تھے، اور 1832 میں یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 1900 میں وفات پا گئے۔ تو ان کے ہاں تصوف یعنی اللہ کی ذات سے محبت جو ہے وہ بہت ایک نمایاں مضمون ہے۔ جیسے یہ ایک شعر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا، اس کی حسرت ہے جسے دل سے مٹا بھی نہ سکوں، ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں۔ تو یہ ایک تصوف ہے، یہ ایک چاہت تھی جو کہ وہ رب العزت کی ذات سے رکھتے ہیں۔ بڑھتے ہیں جن کے مختصر تعارف کی طرف۔ تو امیر مینائی کا اصل نام امیر احمد تھا۔ بھارت کے ایک صوبے اودھ میں نصیر الدین شاہ کے عہد میں یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے 1832 میں، اور ایک صوفی بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، جن کا نام تھا شاہ مینا لکھنوی۔ تو یہ ان کی اولاد میں سے تھے، اور اسی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے۔ تو یہ نسبت تھی، تعلق تھا، اس وجہ سے یہ مینائی کہلاتے تھے۔ حالات زندگی میں کہ منشی مظفر علی اسیر سے انہوں نے شاعری میں اصلاح لی۔ اودھ کی ریاست کے زوال پر رامپور چلے گئے، یعنی جب ریاست اودھ جو ہے وہ زوال پذیر ہوئی تو یہ رامپور چلے گئے، اور وہاں کے حکمران نواب کلب علی خان کے استاد مقرر ہوئے۔ داغ مرزا خان داغ اردو کے شاعر ہیں، ان کی دعوت پر یہ حیدرآباد دکن چلے آئے، لیکن جاتے ہی وہاں پر بیمار ہو گئے اور 1900 میں وفات پا گئے۔ ان کا انداز بیان جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور دلکش ہے۔ وہ قادر الکلام شاعر تھے، انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، لیکن نظم اور غزل، نظم میں خصوصاً نعت کی طرف ان کا جو رجحان تھا، جو طبعی ان کا میلان تھا، وہ زیادہ تھا۔ تو ان کے کلام میں جو ہے وہ آمد کا رنگ غالب ہے آورد کے مقابلے میں۔ آورد اور آمد کا ذکر پہلے لیکچر میں کیا جا چکا ہے۔ وہ الفاظ و تراکیب اور محاورات کو بڑی عمدگی سے برتتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں سوز و گداز کی مثالیں ملتی ہیں۔ تصانیف میں انہوں نے 2 عشقیہ دیوان چھوڑے، جس میں صنم خانہ عشق اور مرات الغیب ہے، جبکہ ایک نعتیہ دیوان جس کا نام محمد خاتم النبیین ہے، اور یہی اس نظم کا، اس نعت کا ماخذ بھی ہے۔ امیر اللغات کے نام سے انہوں نے ایک لغت تیار کیا، اور پھر انتخاب یادگار کے نام سے شعرائے اردو کا ایک تذکرہ لکھا۔ تو یہ تھی ان کے مختصر حالات زندگی یا ان کا مختصر تعارف۔ تو بغیر کسی جو ہے وہ انتظار کے ہم چلتے ہیں جی اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا شعر ہے جو کہ مطلع ہے۔ کہتے ہیں صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ الفاظ کے معنی دیکھیں ذرا۔ پہلا لفظ صبا، صبا کے معنی ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا، اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہے بو، بو کے معنی یہاں خوشبو، کیونکہ پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ مفہوم دیکھیں، کہتے ہیں کہ اے صبا یعنی اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، تو مدینے سے گزر کر آئی ہے، کیوں؟ کیونکہ تجھ سے آنے والی خوشبو اس بات کی دلیل ہے کہ تو مدینے کی گلیوں سے ہوتی ہوئی یا مدینے کو چھو کر گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے۔
تو اس کے اہم پوائنٹس کیا ہیں؟ پہلی ہے صبا، پہلا پوائنٹ، دوسرا مدینہ، تیسرا پھولوں کی خوشبو۔ اگر آپ چوتھا لکھنا چاہیں تو آپ وسلم کی محبت اور عقیدت بھی لکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے جی، پہلا پوائنٹ کہ صبا، امیر منائی نے صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا کو مخاطب کیا ہے۔ یہ ابتدا میں آپ ویسے ہی لکھیں گے تشریح میں کہ یہ خوبصورت شعر امیر منائی کی لکھی ہوئی نظم ناز سے لیا گیا ہے۔ امیر منائی قادر الکلام شاعر تھے، ان کی شاعری میں سوز و گداز پایا جاتا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی صنف میں تب آزمائی کی، لیکن نظم، نعت اور غزل میں ان کا رجحان زیادہ تھا، اور اس میں وہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تشریح، تو صبا یعنی صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، اس سے مخاطب ہو کر امیر منائی کہتے ہیں کہ آج سے پہلے تو نے جب بھی جو ہے وہ آ کر مجھے چھوا یا مجھے راحت پہنچائی، کبھی اس طرح کی خوشبو جو ہے وہ مجھے تم سے نہیں ملی۔ آج جو تم سے ایک خاص طرح کی، خاص قسم کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، اس سے یہ نظر آتا ہے، یہ ظاہر ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ تو لازمی مدینے کے پھولوں کے قریب سے گزری ہے، یا یہ تو مدینے کی گلیوں سے ہوتی ہوئی یہاں مجھ تک پہنچی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تجھ سے آنے والی جو خوشبو ہے وہ میرے محبوب، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کے پھولوں کی خوشبو لگتی ہے۔ تو اصل میں یہ شاعر کو صرف مدینے کے پھولوں کی خوشبو کا جو ہے وہ محسوس ہونا یا اسے لگنا، یہ اصل میں محبت اور عشق کی علامت ہے کہ امیر منائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عقیدت، انتہائی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ انہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا میں سے آنے والی جو خوشبو ہے وہ مدینے کے پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقی بات ہے کہ جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے عقیدت رکھتا ہے، اس سے منسوب ہر ایک چیز سے اسے عشق ہوتا ہے، ہر ایک چیز سے اسے محبت ہوتی ہے، اس سے منسوب ہر ایک چیز اسے اہم ہوتی ہے اور اس کے لیے مقدم ہوتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ وہ نہ صرف ان چیزوں کو مقدم اور اہم سمجھتا ہے، بلکہ ہر لمحہ جو ہے وہ اس کے خواب میں، اس کے خیالوں میں، اس کے تصورات کی دنیا بسائے رکھتا ہے۔ تو شاعر چونکہ ایک جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق اور محبت رکھتے ہیں، تو یہی بات ہے کہ وہ آپ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ احساس ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ صبح سے ٹھنڈی، صبح کے وقت جو چلنے والی ٹھنڈی ہوا ہے، اس سے جو خوشبو آتی ہے وہ مدینے کی ہے۔ جیسے ایک شاعر نے جو ہے وہ اس صورتحال کو یوں بیان کیا کہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ تو یہ ایک عشق ہے، محبت ہے، عقیدت ہے جو شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رکھتا ہے، اور یہی بات ہے کہ اس نے اس کا اپنے خوبصورت پیرائے میں اظہار کیا ہے۔ دوسرا شعر ہے جی، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ طوطی و بلبل پرندوں کے نام ہیں۔ تذکرہ کے معنی ہیں ذکر کرنا، بات چیت کرنا، گفتگو کے معنی بھی بات چیت کے ہیں۔ مفہوم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے طوطی و بلبل جیسے پرندوں کی باتیں سنی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اب اس میں اہم پوائنٹ کیا ہیں؟ طوطی و بلبل ہیں جی، پھر تذکرہ ہے، گفتگو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور عقیدت ہے۔ اس کا بھی آغاز آپ نے اسی طرح ہی کرنا جیسے پہلے شعر کا کیا، تشریح کرنے کا جو انداز ہے وہ وہی آپ نے اپنانا ہے، لیکن ہم یہاں صرف ان اہم نکات کی وضاحت کریں گے۔ طوطی و بلبل دو پرندے ہیں، جس میں آپ طوطا اور بلبل بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں پرندوں کے نام ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے طوطی و بلبل جیسے پرندوں کی چہچہاہٹ سنی، ان کے جو ہے وہ بولنے کی، ان کے شور برپا کرنے کی آوازیں سنی،
مجھے تو یہی محسوس ہوا، یہی لگا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محفل اور ان کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ نہ صرف انسان بلکہ انسان کے علاوہ جو باقی مخلوقات ہیں وہ بھی کرتی ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ اپنے ذکر کے ساتھ منسوب کر دیا، ملزوم کر دیا، لازم کر دیا۔ اور یہی بات ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری کوئی دعا، کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر نہیں کرتے۔ ہماری نماز قبول نہیں ہوتی جب تک ہم آخر میں اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہیں پڑھتے۔ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہیں پڑھتے۔ وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، کبھی عرش پر نہیں پہنچتی۔ تو مطلب کہ اس دعا کو، اس عبادت کو شرف قبولیت ہی نہیں ہوتا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی باقی مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کے محبوب کا ذکر کریں، جو ہے وہ نہ کریں؟ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو شاعر بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے طوطی و بلبل جیسے پرندوں کا بھی بولنے کا منظر دیکھا، ان کی گفتگو سنی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور ان پر درود و سلام پڑھنے کا باقاعدہ حکم دیا۔ کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاعر کی گہری عقیدت اور محبت ہے کہ اسے طوطی و بلبل جیسے پرندوں کی گفتگو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کو ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا خود کا جو فرمان ہے قرآن میں کہ اے نبی، ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک۔ اسی طرح ایک شاعر نے کہا کہ انسان تو انسان ہے جو نعت پڑھتا ہے تیری، طیور کے نغموں میں بھی مدح سرائی ہے تیری۔ طیور کہتے ہیں پرندوں کو اور مدح سرائی کہتے ہیں تعریف کرنا، یہ تعریف بیان کرنا، خوبیاں بیان کرنا۔ تو یہ اس کی تشریح تھی، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں جی تیسرے شعر کی طرف۔ کہتے ہیں جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ سوری، یہ پہلا لفظ بھی یہی ہے، کمپوزنگ میں کوئی مسٹیک رہ گئی۔ تو اس میں جیوں کا مطلب جینا ہے، در کا مطلب دروازہ، چوکھٹ، اور حسرت کے معنی آرزو کے ہیں، خواہش کے ہیں۔ آرزو کے معنی تمنا یا خواہش کے ہیں۔ مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جیوں اور در پر ہی مروں، یہی مجھ کو حسرت ہے اور یہی میری آرزو ہے۔ اہم نکات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینا اور مرنا ہے، یہی شاعر کی حسرت اور آرزو ہے۔ اب دیکھیں پوری نظم جو ہے، ابھی ہم تیسرے شعر پر ہیں، تینوں اشعار جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر لکھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ امیر منائی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انتہا درجے کی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ وہ دنیا کی کسی اہم سے اہم، قیمتی اور جو ہے وہ یا سب سے ویلیویبل جگہ پر جانا یا رہنا پسند نہیں کرتے، ان کی ترجیح ہی نہیں، نہ وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی کوئی حسرت، کوئی خواہش ہی نہیں۔ دنیا داروں کی بہت سی خواہشیں اور حسرتیں ہوتی ہیں کہ وہ اچھی سے اچھی جگہ پر رہے، بنگلے میں رہے، کوٹھیوں میں رہے، اور وہ بڑی عالی شان ہو، درباروں سے وابستہ ہو، کسی بڑے عالی شان جب وہ دربار سے، بادشاہ سے وابستہ ہو، اس کے دربار میں رہے، وہاں مرے۔ تو یہ اپنی اپنی خواہشات ہیں، لیکن سب سے بڑی اور سب سے معتبر جو خواہش ہے وہ یہی ہے جس کا ذکر امیر منائی نے کیا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں، میری جتنی زندگی ہے
میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، یہ حسرت ہے کہ میری وہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر رہتے ہوئے ختم ہو گزرے، اور جب مجھے موت آئے تو اس وقت بھی در محبوب پر مجھے موت آئے۔ بس دنیا میں اگر میرے دل میں کوئی حسرت، کوئی آرزو، کوئی تمنا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ میں جتنی دیر تک زندہ رہوں در محبوب پر رہوں، جب میں دنیا سے جاؤں تو پھر بھی در محبوب پر ہی میری روح جو ہے وہ میرے جسم سے الگ ہو۔ تو یہی میری خواہش ہے، یہی میری حسرت ہے، اس سے بڑھ کر مجھے کسی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خواہش یا حسرت نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت بھی اسی نہج کی ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، اس کے مال، اس کے اس کے ماں باپ، حتیٰ کہ اس کی اولاد سے بھی زیادہ، یعنی دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ نہ چھوٹے کبھی یہ دیار مدینہ، یہ حسرت سر آستاں لے کے جاؤں۔ یہ بھی ایک خواہش ہے، ایک حسرت ہے جس کا ایک اور شاعر نے اظہار کیا۔ چوتھے شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جمنا کا معنی ہے غور کرنا۔ آنکھ جدھر بھی غور سے دیکھتی ہے ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ جو یکسو ہو دل، یکسو کا مطلب ایک طرف دیکھنا، چار سو چاروں طرف، ہر طرف۔ مفہوم کیا ہے؟ آنکھ جس طرف جائے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے، جب دل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو تو پھر ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ اہم نکات کیا ہیں جی؟ آنکھ کا جمنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ، یکسو ہونا، چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آنا۔ دیکھیں آنکھ کا جمنا، آنکھ کب جمتی ہے ایک جگہ پر؟ ہم عموماً کہتے ہیں کہ آپ کیوں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، آپ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھتے چلے جا رہے ہیں، تکتے چلے جا رہے ہیں، یہ الفاظ ہم بولتے ہیں۔ کب؟ جب ہم خود یا ہم کسی شخص کو جو ہے وہ غور اور توجہ اور بڑی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ کسی چیز کی طرف دیکھتے ہوئے ہم انہیں دیکھتے ہیں، تو مطلب یہ غور کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میری آنکھیں جب کبھی کسی طرف ٹک ٹکی باندھ کر غور سے توجہ سے دیکھتی ہیں تو اس لمحے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اگر میں کسی جگہ پر ٹک ٹکی باندھ کر میری آنکھیں وہاں رک جاتی ہیں، ٹھہر جاتی ہیں، تو یوں سمجھیے کہ جہاں میری آنکھیں ٹھہر جائیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہی بات ہے کہ میں پھر اپنی آنکھیں میں پلکیں جھپکنا بھی گوارا نہیں کرتا، بلکہ میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے، جتنی دیر ہو سکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا رہوں، جلوہ دیکھتا رہوں، ان کی جھلک مجھے دکھائی دیتی رہے۔ اور یہی بات ہے کہ میری آنکھ جم جاتی ہے ایک ہی جگہ پر، میری آنکھیں دیکھتی ہی رہ جاتی ہیں، وہ اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے منظر کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی، نہ وہ کسی دوسری جانب دیکھتی ہیں۔ لیکن جب آنکھوں کے اس طرح غور سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ جب میرا دل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے جو ہے وہ بھر جاتا ہے، یا دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے، تو پھر میرے اندر بھی اور میرے باہر بھی، یعنی میرے ہر طرف، آگے پیچھے اوپر نیچے چاروں طرف جو ہے وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی جلوہ گر دکھائی دیتی ہے۔ یہ بالکل وہی کیفیت اور منظر ہے جو کہ محبت کا حد سے بڑا ہوا احساس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے شاعر رکھتے ہیں، اور اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا ہوں میں، اب اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ایک وہ کیفیت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال میرے دل میں آتا ہے، میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور دیکھتی ہیں، میں جب وہ جاگتی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ دیدار کرتا ہوں، تو پھر میرے باہر بھی اور میرے اندر بھی ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رچے بسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے
ایک شعر میں ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. ویسے تو یہ حمد سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کا مفہوم آپ لکھ سکتے ہیں. اور ہے کہ ہے غلط گر گواں میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے. تو یہ کیفیت جو ہے وہ اس وقت جنم لیتی ہے جب شاعر جو ہے وہ اس قدر آپ وسلم کا جو ہے وہ جلوہ دیکھتا ہے. 5واں شعر ہے جی، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے. خاک ہو جانا، مٹ جانا، ختم ہو جانا. حرمت کے معنی عظمت کے ہیں، آبرو کے معنی عزت کے ہیں. مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی راہ میں مر کر خاک ہو جاؤں، اسی میں میری عظمت، اسی میں میری عزت ہے. تو امیر مینائی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں چلتے ہوئے مر مٹ جانے میں اپنی عظمت اور اپنی عزت خیال کرتے ہیں. لیکن یہاں بات جو ہے وہ قابل غور جو ہے یا قابل تشریح ہے، وہ کیا ہے؟ راہ. یعنی یہ کون سی راہ ہے؟ راہ سے مراد وہ راہ ہے جو سنت کی راہ ہے، یعنی سنت کا راستہ. ویسے سنت کے معنی بھی راستے کے ہیں. یعنی امیر مینائی یہ خواہش رکھتے ہیں، ان کی شدید خواہش ہے، یہ حسرت ہے، اور اسی میں وہ اپنی عظمت اور اپنی عزت بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جتنی دیر تک دنیا میں اپنی زندگی بسر کریں، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں. کیوں؟ کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرا اپنی سنت. تم جب تک ان پر کاربند رہو گے دنیا میں کبھی مغلوب نہیں ہوگے، یعنی غالب رہو گے. تو حقیقت بھی یہی ہے جو شاعر یہاں بیان کر رہا ہے کہ اس کی عظمت اور عزت جو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ وہ آپ وسلم کی سنت کے راستے، آپ وسلم کے طریقے، آپ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، گزر جائے. اسی میں اس کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اس کی آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور اسی میں اس کی عظمت بھی ہے، عزت بھی ہے، بڑائی بھی ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی اسی سے ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا کہ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اسی طرح اقبال نے آپ وسلم کی محبت کے بارے میں ایک شعر کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. بڑھتے ہیں جی 6 شعر کی طرف. یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے. یہاں سے مراد یہ دنیا، یہ جہاں. ظہور کا مطلب ظاہر ہونا، اور وہاں کا مطلب اس دنیا سے پہلے کا جہاں، یعنی عالم ارواح جو ہے. نور کے معنی روشنی. مکان سے مراد یہ دنیا، اور لا مکان سے مراد اس دنیا سے پہلے کا جہاں جو ہے. مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کا ظہور ہے، یعنی آپ جسمانی ایک بشری لباس میں شکل میں موجود ہیں، اور آسمانوں پر آپ وسلم کا نور ہے، یعنی مکان اور لا مکان دونوں میں آپ وسلم کا ظہور ہے. اہم نکات کیا ہیں جی؟ یہاں ظہور، وہاں نور، مکان اور لا مکان. دیکھیں یہاں سے مراد یہ کائنات اور یہ دنیا ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تخلیق کرنا تھا، تو اس کے لیے اللہ نے جو ہے وہ یہ دنیا، یہ کائنات تخلیق کی. حتیٰ کہ اس کائنات کے اندر موجود ہر ایک چیز کو جو وجود، جو جسم ملا، جو ہستی، جو زندگی ملی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور ان کی وساطت سے ملی. جیسے ایک شاعر نے کہا کہ سبھی کچھ تمہارے لیے، تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اعلیٰ تم ہی تو ہو. تو اللہ نے اس کائنات کو تخلیق اس لیے کیا کیونکہ اپنے محبوب کو اس میں آخری نبی اور سید المرسلین اور امام الانبیاء بنا کر بھیجنا مقصود تھا. لہٰذا آپ کی تخلیق جو ہے وہ نور کی شکل میں اللہ نے
تمام روحوں کی تخلیق سے پہلے کر دی، اور وہ آسمان پر جو ہے وہ نور کی شکل میں موجود تھے، لیکن اللہ نے ان کو تمام انبیاء کرام کے آخر میں بھیجا، لیکن سید المرسلین بنا کر بھیجا۔ اور جب یہاں بھیجا تو ایک انسانوں کے چونکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے، تو اللہ نے انہیں ایک انسانی روپ میں، ایک بشری شکل و صورت میں جو ہے وہ یہاں مبعوث کیا۔ تو اس لیے طرح جو ہے وہ کہ وہاں وہ نور کی شکل میں تھی، اور یہاں وہ انسانی شکل و صورت میں جو ہے وہ ایک انسان کے روپ میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے بندوں کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے مبعوث کیا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کی کوئی چیز تخلیق نہ کرتا۔ اسی طرح ایک شاعر نے کہا کہ سبھی کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اعلیٰ تم ہی تو ہو۔ اور ایک یہ بھی ہے شعر، یہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ چھٹا شعر کے بعد ہے جی اس بار 7واں ہے جی، جو کہ آخری شعر بھی ہے، یا یہ مقطع نہیں ہے، یہ آخری شعر ہے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے کہ اس نعت کے اور بھی اشعار ہیں، لیکن شاعر نے صرف یہاں 7 اشعار دیے ہیں، اور یہ آخری شعر ہے، مقطع نہیں ہے۔ جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ بے داغ کا مطلب بغیر داغ کے، جس پر کوئی دھبا، کوئی داغ نہ ہو، کوئی سٹین نہ ہو۔ لالا کہتے ہیں سفید رنگ کا پھول۔ بے خار گل یعنی کانٹے کے بغیر پھول، یعنی کہ جو لالے کا پھول بغیر دھبے کے داغ کے، ویسے جو لالے کا پھول ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی پتیوں پر داغ بنے ہوتے ہیں، جس سے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے، تو ویسے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لالا کے پھول ہیں جن کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھول ہیں جن کے دامن میں کوئی کانٹا نہیں۔ ویسے تو آپ گلاب کا کوئی گل، ویسے گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، تو گلاب کے پھول جہاں کھلے ہوں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں علامت ہے۔ اور ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو استعارے بھی ہیں جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے گئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو ہے کہ بے داغ لالا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جو تھا وہ ہر قسم کی غلطی، گناہ اور ہر قسم کی جو ہے وہ خطا سے اور علائش سے پاک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، پاکیزہ تھے، اور پاکیزہ ہی پوری زندگی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ پیغمبر تھے، آپ آخر الزماں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن گناہوں سے پاک تھا، پاکیزہ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھول ہیں کہ جن کے دامن میں کوئی کانٹا نہیں، یعنی مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک سے، وجود مبارک سے کسی ذی روح کو، کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو یہ اس کا مفہوم آپ لکھ لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ضرر شخصیت کے مالک تھے، جن کے وجود مبارکہ سے کبھی کسی ذی روح کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو یہ مفہوم تھا۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ وہ بے خار گل ہیں۔ ویسے تو جیسے میں نے کہا کہ گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، جب گلاب کے پھول کو اس کی خوشبو لی جائے یا اس کو توڑنا مقصود ہو، سجانا مقصود ہو، تو اس دوران جو ہے وہ کانٹوں سے ہاتھوں کے زخمی ہونے کا خدشہ رہتا ہے، احتمال ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نے وہ پھول کہا کہ جن کا جو بالکل بے ضرر تھے، جن کے جو ہے وہ وجود مبارک سے، جن کے دستے مبارک سے کبھی کسی ذی روح کو، کسی جاندار کو، کسی مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل بے ضرر جو ہے وہ شخصیت رکھتے تھے۔ اب آخر میں دوسرے مصرے میں جو وہ تو ہے کہ الفاظ جو 4 مرتبہ شاعر نے دہرائے ہیں، یہ اصل میں وہ اپنی بات کو پختہ کر رہے ہیں، اپنی بات کو پر زور دے رہے ہیں، اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی شخصیت، کوئی ذات جو ہے وہ بے ضرر ہو سکتی ہے، اور وہ اس کا دامن گناہوں سے پاکیزہ یا پاک اور صاف ہو سکتا ہے،
اور وہ اس کے جو ہے وہ دامن سے، اس کے وجود سے، اس کے ہاتھ، اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، تو وہ شخصیت صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو سکتی ہے۔ وہ ذات، وہ انسان صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص اس قابل نہیں، اور نہ ہی کسی میں یہ چیز ہے۔ تو وہ ذات، وہ ہستی صرف اور صرف آپ ہی ہے۔ لہٰذا یہ صنعت تکرار کا استعمال ہے کہ آپ سلم، شاعر جو ہے وہ آپ سلم کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہستی اور صرف میری نظر میں آپ ہی ہیں، جنہوں نے کوئی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی جن سے کوئی نہیں ہوئی، اور جن کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اب سلم کی ایک حدیث ہے نا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو آپ سلم کی ذات مبارکہ خود جو ہے وہ بذات خود اس کی عملی تصویر تھی کہ آپ سلم کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو یہ دو ہی اس کے اہم نکات تھے، بے داغ لالا اور بے خار گل۔ اس کے جو وہ حوالہ جات ہیں، آپ سلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے وسلم کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حال ہی نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لکھ پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ تو یہ اس کا آخری شعر تھا جی۔ مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں جی صبا کہاں سے آتی ہے؟ صبا مدینے سے آتی ہے۔ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے، یا مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنے اور جینے کی آرزو ہے۔ شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ خاک مدینہ شاعر کے لیے باعث حرمت ہے، بلکہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ وسلم کی سنت کے راستے پر چلتے ہوئے مر مٹنے میں ہی شاعر اپنی حرمت اور عزت خیال کرتا ہے۔ طوطی اور بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ طوطی اور بلبل آپ وسلم کی شخصیت کا، آپ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ بقیہ سوالات ہیں، اس نعت میں ردیف کیا ہے؟ تو ردیف دیکھیں، جو تمام اشعار میں آخر میں دہرائے گئے ہیں الفاظ، وہ ہے تو ہے اس کا ردیف ہے۔ قافیہ کیا ہے جی؟ جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، اس میں تو ہے، بو ہے، گفتگو ہے، آرزو ہے، سو ہے اور آبرو ہے، تو یہ قافیے ہیں۔ لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بڑی ڈیٹیل میں آخری شعر میں بتا چکا ہوں۔ ویسے بے داغ لالے سے مراد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہر طرح کے عیب سے پاک، جبکہ بے خار گل کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ضرر انسان اور سب کے لیے رحمت ہیں۔ ورک شیٹ ہے بیٹے، ان اشعار کے آپ نے مفہوم لکھنے ہیں خود سے، کیونکہ اب آپ نے لیکچر سنا اور امید ہے کہ آپ مفہوم آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ تو ان دو اشعار کے آپ نے مفہوم لکھنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہی تھا آج کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اب آسانی سے اس نظم میں سے کسی بھی شعر کی تشریح آسانی سے لکھ سکیں گے اور بورڈ کے پیپر میں بھی لکھ پائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو لازمی شیئر کریں جو میٹرک میں پڑھتے ہیں، 10th میں یا 9th میں، تو تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ اور اپنے کمنٹس جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں، فیڈ بیک سے آگاہ کیا کریں تاکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں اس کو امپروو کروں۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو جنہوں نے نہیں کیا وہ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔